میں نے سبری سنی اور میں 6 جنوری کے وہ جب امریکہ میں واقعات ہوئے تھے تو ظاہر ساری قوم کو پسو پڑ گئے تھے، تو وہ ہر کسی کو لائن پہ لے رہے تھے۔ سی این این والوں نے کولن پاول سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ٹرمپ کے پاس تو بھی 5-6 دن ہیں تو ہی ہیز دا کوڈ آف نیوکس، تو وہ کولن پاول ایسے اس نے ویو آف ہینڈ سے کہا ڈونٹ ٹاک لائک دس، وہ اتنا مذاق نہیں ہے، وہ وی ہیو مینی کورز اینڈ مینی کاؤنٹر چیکس، تو اس نے بات ہی نہیں کرنے دی۔ بات یہ ہے کہ ایٹم بم اب اگر ہے صرف پاکستان کے اپنی ملکیت، لیکن پوری دنیا کو ایک جیسی تھریٹ ہے نا۔ اگر اب وہ جو ینگ لڑکا جو امریکہ کا جس نے پاکستانی اوریجن سے، اس نے یہ سوال آج اٹھایا تھا، میں اسی کو جواب ایک طرح سے دے رہا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر وہ ان چیزوں کو سیٹل نہیں کرتے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی جو ایکسٹریمسٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹر فورسز ہیں، وہ جو سوڈو ایسٹس تھے، وہ اب اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ اب ان کی تھریٹ کی وجہ سے آپ ان چیزوں کو بھی ریووکیٹ کرنے کی اب آپ کی ریاست اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں اور آپ کی ساری طاقتوں میں، مقتدرہ میں یہ حیثیت اور طاقت نہیں بچی کہ اب آپ اگر کچھ کریں گے تو جناب نہیں وہ تو بہت ہر چیز بلڈ شیڈ ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، تباہی پھر جائے گی۔ آپ اگر ان کے خوف سے اکنامک کو اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی تباہی کو اور ذاتی ملک کی ریاستی اور قومی نیشنل تنہائی کو اور انٹرنیشنل بائیکاٹس کو اور اس طرح کی چیزوں کو اگر آپ قبول کر لیتے ہیں، کس وجہ سے؟ اصولوں کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ جانتے تو آپ بھی ہیں کہ یہ جو لاز ہیں یہ بالکل انسانوں کے جو ڈے ٹو ڈے سیوک رائٹس ہیں، یہ ان پہ حملہ ہے۔ پاکستان سب کا یا پھر کسی کا نہیں۔ اس اصول کو وائولیٹ کرتے ہوئے کس وجہ سے آپ وہ اصول انٹرنیشنلی وائولیٹ کریں گے، اور کس وجہ سے آپ ایف اے ٹی ایف اور پوری دنیا کو یہ کہیں گے کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے؟ سٹینڈ تو ظاہر ہے اس وقت پھر اسی طرح کے ہوتے ہیں نا کہ پاکستان گورنمنٹ، شاہ محمود قریشی صاحب جیسے جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتہ، اور شیریں مزاری ساری عمر انٹرنیشنل ریلیشنز اور ڈی ایس ایس اور اس طرح کے سبجیکٹس پڑھاتی رہی ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں، اسکالر کے طور پر ایک اچھی پروفیسر تھیں۔ سیاست اور منسٹری نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان کے انٹلیکچولی کا بھی، کہ وہ جو انہوں نے اپنا ٹویٹ میں فیڈ بیک دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میڈم، آپ وقتاً فوقتاً جھوٹ بولتی ہیں، آپ ظاہر ہے کہ آپ نے منافق ٹولہ جو ہے ان کے منافق ایجنڈے کو اگر ڈیفینڈ کرنا ہے تو آپ کو اپنی جو انٹلیکچوئل آنیسٹی اور ایکیڈیمک ورتھ ہے اس کو پہلے لات مار کے اپنی دہلیز سے رخصت کرنا پڑے گا، پھر آپ یہ اس طرح کی رجیم کی ہیومن رائٹ منسٹر بن کے بیٹھ سکتی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی 2-4 دفعہ الجزیرہ کے اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی آپ نے ایسے کیا تھا، ایکسکیوز می آئی ایم شیعہ اینڈ شیعہز آر ناٹ نان مسلمس، دے ناٹ مائنارٹی۔ اس دن بھی میں نے اس پروگرام میں عرض کیا تھا کہ آج آپ کو پتہ چلا کہ جب مین سٹریم ہوتے ہوئے، مسلمانوں کا حصہ ہوتے ہوئے آپ کو مائنارٹی کہا جاتا ہے تو کیسے جوتیوں میں انگارے بھرتے ہیں۔ اب یہ بھگتتے بھگتتے آپ کہاں تک آ گئے؟ بقول سلیم کوثر کے کہ یہاں تک آ تو گئے، آپ کی محبت میں اب اور کتنا گناہ گار کرنا چاہتے ہیں؟ اور یہ لوگ جس سے اب انکار کرنا چاہتے ہیں وہ گفتگو در و دیوار کرنا چاہتے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا، تو یا تو اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا، جب یہ کریں گے تو اس کے لیے ہر شخص کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ ایک اکراس دا بورڈ صفائی مانگتا ہے یہ معاملہ۔ آپ کو اکراس دا بورڈ صفائی اور اکراس دا بورڈ سچ بولنا پڑے گا۔ یہ جو ہے نا کہ 4 جرنلسٹ ادھر سے بلا کے ان کو بریف کر دیا اور 4 کو ادھر سے بلا کے بریف کر کے ان کو کہا کہ چل تم ہے کہہ دے، تم ہے کہہ دے، یہ کام اب نہیں چلنے کا نا۔ جب یہ نہیں چل سکتا تو یہ ہماری آواز تو وہ ہمارے فیڈ بیکس میں تو وہ بعض ایٹ لیسٹ اتنی بات ہے کہ جو تھوڑی بہت بات ہم کرتے ہیں وہ سننے والے ان میں سے اللہ ماشاء اللہ 2-4-10 اس طرح کے جو پروفیشنلز ہیں جو گالیاں دینے کے لیے جنہوں نے آنا ہوتا ہے، ان کے علاوہ باقی لوگ دھیان سے بات سنتے ہیں اور وہ اس کو فیل بھی کر رہے ہیں کہ بات ہو رہی ہے۔
لیکن اس سارے کے باوجود اگر اب آپ یہ ریووکیٹ نہیں کرتے، اگر آپ اس کو ریویو نہیں کرتے، اگر آپ انسانوں کو یہ مطلب اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے تھے، ہم آئندہ اس جھوٹ کے ساتھ نہیں کھڑے، ہم اب فیوچر کے سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا تعلق ہے، دنیا میں کسی ماں نے وہ بچہ ہی نہیں جانا کہ جو محمد مصطفیٰ جو عرب میں پیدا ہوئے تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر سکے۔ اس کے لیے ان کو پہلے ان کا عرفان چاہیے۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ زباں بریدگی پہ بس نہیں، میرے دست و بازو قلم کرو، میں تمہارے فہم سے بالا تر، میرے ناقدو مجھے کم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کنسیو کرنے کے لیے بھی ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، یہ کارٹونسٹ اور یہ دوسرے تیسرے جو ٹٹ پونجیے دنیا میں یورپ میں بیٹھے ہیں یا کہاں پہ بھی بیٹھے ہیں، جو سچ مچ کا دانشور ہے۔ کارلائل ہی نہیں، اسی یورپ کا تھا، کارلائل نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں کے پل باندھے ہیں۔ اور آج بھی کل میں نے کسی بین گورین یونیورسٹی کے ایک اسکالر پہ جس طرح اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے اوپر بات کی ہے، یہ چیلے چانٹے جو آج مولانے جو لگے ہوئے ہیں وہ تو ساری عمر اپنی عقلوں کا رس نچوڑ دیں تو وہ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اسلام اور آپ کے قرآن کی لانگ ٹرم اور ہمہ گیر اور ایٹرنیٹی کو ٹچ کرنے والی جو ویلیڈیٹی ہے وہ اس کو اسٹیبلش کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ان حالات میں بات وہی ہے، یا تو آپ نے اس کو چینج کرنا ہے، اگر آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا اور اصول کی بنیاد پر، تو میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ اصول کی بنیاد پر ان لاز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، آپ اپنے زنخے پن اور اپنے خوف کی بنیاد پر اس کو ڈیفینڈ کرتے آ رہے ہیں۔ آج تک گند کیا ہے اور اس کے اوپر پکے ہو گئے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ جس دن یہ وقت گزر جائیں گے اور یہ پابندیاں لگ جائیں گی تو دنیا کو تو آپ نے ننگے ہو کے دکھا دیا کہ ہم نے نہیں کرنا، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے کیوں نہیں کرنا۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ جنہوں نے آپ کو ملک کے لانگ ٹرم ریئل آئینی قانونی مفاد کی خاطر ریکوائرڈ سٹیپس نہیں لینے دیے، آئندہ پہ حکومت نہ آپ ہوں گے، نہ وہاں کی مقتدرہ ہوگی، نہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، آئندہ زمانوں کی حکومت ان کی ہوگی۔